اور یقیناً ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق خرادیت کے لیے بھی ہمیشہ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اپنا جو کشمیر ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہمارا وہ جو قوت کے ساتھ ہم ان کو کہہ رہے تھے، تو ہم خود جو کر رہے ہیں یہ کوئی ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ اس کو بھی فیڈریشن کو سوچنا چاہیے کہ الیکشن ہوئے، اس میں جو کچھ سامنے آیا، یہ تمام وہ چیزیں جو ہمارے اس ایک بڑے کاز کو کمزور کر رہی ہے۔ ہم سے کشمیری بھائی خفا ہے، ریاست سے خفا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کی بات کو سننا بھی چاہیے اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو حل بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال پوری قوم، پوری امت، پوری دنیا کے مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کے آزادی کے حق میں ہیں، اور کے پی کے لوگ بھی اسی طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی مولانا صاحب جناب، ادھر سے شروع کروں گا پھر میں۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے اچھا کیا کہ اس موضوع پہ آپ نے ایوان کو اجازت دی ہے کہ اس پہ بات ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ہم جب بھی سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کے حوالے سے سنجیدگی سے نہیں سوچا، اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ شاید ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور جو ہدایات ملتی ہیں ہم اسی کی بنیاد پر قانون سازی بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل کو ہم قوم کے پیرائے میں اور پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے اس کے پیرائے میں شاید ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، کشمیر کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمارے سامنے رہا ہے۔ جناب اسپیکر، مقبوضہ کشمیر ہم ہمیشہ اس کو اپنا اٹوٹ انگ کہتے ہیں، اور ہم اس کو اپنا شہرک کہتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی اس شہرک کا اور اس اٹوٹ انگ کا خیال ہی نہیں رکھا، اور اس حوالے سے سوائے باتوں کے حد تک اور تقاریر کے حد تک ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے، ادروائز مجھے اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جناب اسپیکر، جب ہم فاٹا کا مرجر کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر اسمبلی کے فلور پہ جو انہوں نے کی تھی آج بھی وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اور تب مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ہم فاٹا کے مرجر کو بغیر ووٹ کے ہم اگر اس کو مرج کریں گے اور ہم فاٹا کے عوام سے اس کے حوالے سے پوچھیں گے نہیں، تو دوسرے دن ہی انڈیا جو ہے کشمیر کے اس جو اسپیشل اس کی حیثیت ہے اس کو ختم کر کے آئین سے وہ شکے اڑا دیں گی۔ یہ ریکارڈ پہ جناب اسپیکر یہ چیز موجود ہے، لیکن اس وقت ہماری بات جو ہے وہ کوئی سن نہیں رہا تھا، ہمارے اذان پہ کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، کہ اس وقت اگر ہم اس کو سوچتے تو شاید آج ان مسائل سے ہم دوچار نہ ہوتے۔ اور آج بھی ہم جب بات کر رہے ہیں ہم سنجیدگی سے اس پہ نہیں سوچتے کہ کشمیر کا قضیہ اصل میں ہے کیا، اور اس کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو کس طریقے سے ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ تو وہ مسائل ہمارے لیے اسی طرح بلکہ اور مزید گمبھیر ہو گئے جناب اسپیکر، اور آج حالت یہ ہے کہ آج جنہوں نے فاٹا کا مرجر کیا تھا اور اس کی اسپیشل حیثیت ختم کی تھی، تو آج وہ تمام لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ جس سائڈ سے بھی ہو وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ہمیں اگر ہم عوام سے پوچھتے جناب اسپیکر تو اس وقت دو باتیں سامنے آتی، دو باتیں اس طرح تھی کہ ایک تو ہمارا جو ڈیورن لائن کا مسئلہ مستقل حل ہو جاتا اور ہماری مستقل سرحد جو ہے وہ بن جاتی، کیونکہ عوام کا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا۔
ہم نے وہ نہیں کیا, وہ موقع ضائع کیا. اور دوسرا کہ وہ عوام سے اگر ہم پوچھتے اور عوام کا ووٹ ہم ثبت کرتے اس پہ, تو آج آپ سے کوئی گلہ نہ کرتا فاٹا کے عوام کے حوالے سے کہ وہ فیصلہ ان کا خود کا فیصلہ ہوتا اور بہتر نتائج اس کے نکل سکتے تھے. اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو شاید ہندوستان کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ کشمیر کی اسپیشل حیثیت کو ختم کرتے, لیکن ہم نے کر دیا اور انہوں نے بھی کر دیا, بڑی ایزیلی آرام سے کر دیا, اور ہم اس پہ کچھ بھی نہ کر سکے. تو باتوں کی حد تک ہم ایک وہ خاموشی سے کھڑے ہو جانا, 1 منٹ کے لیے پورے ملک میں ایک وہ کرنا کہ ہم سکوت طاری کریں اور اس طرح ایک احتجاج ہو کہ یہ اسپیشل حیثیت اس کی ختم کیوں ہوئی. تو جناب اسپیکر, بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں جو انتہائی سنجیدہ بنیاد پہ ہوتی ہیں اور جن کو حل کرنا انتہائی ضرورت ہے. آج اگر ہم جس طرح اب صوبوں کی بات ہو رہی ہے, تو صوبوں کی بھی بات اصولی طور پر صوبے تو بن سکتے ہیں, آئین میں اس کا طریقہ کار درج ہے. کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم صوبوں کے لیے تیار بھی ہیں؟ کیا ہم صوبے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا کوئی ورک اس کے اوپر ہوا پڑا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اب صوبے بنا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ورک اس پہ ہوا نہیں, نہ اس پہ سوچا ہے کس طریقے سے ہو سکتا ہے. کوئی قومیت کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہی, کوئی لسانیت کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہی, یا ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, انتظامی ضرورت کے مطابق ہو رہی ہے. تو اس کے لیے تو پہلے آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے, اور ایک لمبا عرصہ اس کے لیے چاہیے کہ ہم اس پہ سنجیدگی سے ورک کریں اور پھر اس کی طرف جائیں. اور پھر ایک طریقہ کار ہے آئین میں, اور اس طریقہ کار سے ہم آگے چلیں. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف خواہشات پہ نہیں اپنے نتائج مرتب کر سکتے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ کوئی سنجیدگی سے غور کریں. ہم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, تو یہ جو ایسے خام خواہ والی بحث آج کل جو شروع ہے, تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, میں واپس کشمیر کی طرف آؤں گا, کہ یہ ہمارا آج بھی جب ہمارے آزاد کشمیر کی بات اگر میں کروں تو آج کی جو صورتحال ہے اور جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم ابھی تک اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ مسائل ہمارے اپنے ہیں, اس کو آپ نے بات چیت کے ذریعے حل کرنی ہے. اب تو نئی حکومت اس میں بننی جا رہی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے اور اس مسئلے کو حل کرے مستقل طور پر, تاکہ دوبارہ یہ مسائل واپس آزاد کشمیر کی حد تک نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا اس کشمیر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. تو جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا, بڑی مہربانی. السلام علیکم. Thank you very much, sir.